بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرا کریم اللہ، تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطے محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما۔ میرا کریم اللہ، اس امت کے لیے سارے ثواب کی مجلس ہے، ان بری کے رحمت عطا فرما۔ اے اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرا کریم اللہ، اس کا دیکھا ہوا سفر نہیں ہے، وہ تیری دائمی مہمان ہے، تو کائنات کا بہترین مہمان نواز اور اس کی بہترین مہمان نواز ہے۔ اے اللہ، اتنے مومن مومنات مسلمین مسلمات چلے گئے اللہ سب لوگ کی رحمت عطا فرما۔ پانیان کے رسول معلوم سب فرما۔ جتنے مومن مومنات مسلمین مسلمات تشریف فرما ہے، ان کے جو دلی ایک مقاصد ہیں ان کو فرما۔ اے اللہ، علی محمد کے عظمت کے وسیلے سے ہماری پہلی اور آخری دعا ہے، ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ به طویلا یا رب محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اگر معصوم سنا کرتے قریب آ جائیں تاکہ ماحول بن جائے کہ ایک تو معمولین کم ہیں، دوسرا بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، تو جب بندہ بکھر کے بیٹھتا ہے وہ آئیڈی کی ولایت کی گواہی کم دیتا ہے، تھوڑا قریب ہوگی تو گواہی کرتے ہی جائے گی۔ چل کر اٹھ کر جو بزرگ ہیں وہ تو خیر ہے، آپ تو جماع میں آپ بھی بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ آپ بہت مہربانی اور آپ کو دل کا سلامت رکھے۔ ضرور پڑھیں۔ اجازت سبھی ذکر شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محمد نعرہ تکبیر۔ اللہ علیہ محمد کا خالق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھوں کو کھول کے نعرہ حیدریہ، پھر بھی حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پر محمد وعلی محمد علیہ السلام، محمد وعلی محمد۔ مولا کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم بزرگان دین، میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس قرآن الحمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق اور بے آیت کتاب میں سے سورۃ شورا کی ایک مختصر مشہور آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ 5/12/14 کا مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ میرے تعارف کی ضرورت نہیں کہ میں پہلے بھی یہاں 2-4 مجالس پڑھ چکا ہوں، بلکہ 13 کی رات 14 کی رات کو میں نے یہاں آپ کے علاقے میں 10-20 منٹ جشن بھی پڑھا ہے۔ قاری عبدالخالق صدیقی میرا نام ہے، عرے برادری سے تعلق ہے۔ کچھ عرصے سے فرقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہوا۔ الف اللہ میں نے پڑھا ہے اور لاتعداد لوگوں کو پڑھا چکا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بندے جہنم نہ جائیں، جنت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جنت جانے کا واحد طریقہ ہے کہ وہ بلا یقین اللہ قرار ہے۔
میرا تبلیغ کا انداز کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے. میں اس طرح کی تقریر نہیں کرتا جس طرح وہ خطبہ کرتے ہیں. میں تبلیغ کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. بس ایک بندے کے ذہن میں میری بات بیٹھ گئی, اس بندے نے علی گنج بنی والا پڑھ لیا, آل محمد کے دروازے پہ آ گیا, سمجھو میری تقریر مکمل ہو گئی. میری تقریر کا کچھ فائدہ ہو گیا. یہ نہیں کہ میں واہ واہ کرا جاؤں اور میری تقریر سمجھ میں نہ آئے, پھر میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنا سفر لمبا کر کے 12 گھنٹے تقریباً لگے ہیں مجھے یہاں پہنچتے اپنی پیاری میں. تو 12 گھنٹے پھر میں نے واپسی بھی جانا ہے. 24 گھنٹے آنے جانے کے لگا کے میں کچھ دے کر نہ جاؤں اور کچھ آپ وصول نہ کریں, میرے آنے کا کیا فائدہ, آپ کے سننے کا مجھے کیا فائدہ. کیونکہ یہ سال ثواب کا مجلس ہے. سال ثواب میں بندے بڑے گمسم ہو کے بیٹھتے ہیں, اور جو بندہ یوں کر کے بیٹھا اس سے تو کبھی بولنا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سوچ کیا جب میں نے ہاتھ باندھنا ہے, بندھا ہوا بندہ تو بدعت نہ دیتا ہے. ہاتھوں کو کھول کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ پھر علی ہو جائے گی, کیونکہ ہاتھ باندھنے سے علی کی پہچان نہیں آتی. درود پڑے گا اللہ کے ساتھ. جتنے بندے آپ تشریف فرمائے ہیں شیعہ سنی بھائی, مجھے میں علم نہیں ہے کون سنی ہے کون شیعہ ہے, سب انسان ہیں, اور جو ولایت علی کا قائل ہے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو وہ ہمیں بہت پیارا کرتا ہے. تو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اور اہل بیت کی مودت نہیں, قرآن لعنت کرے گا. اگر آپ نماز پڑھیں گے اہل بیت کی مودت نہیں تو نماز لعنت کرے گی, کیونکہ نماز پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے جنت نہیں ملتی. قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن پڑھ رہا تھا بندہ, تو بندوں نے کہا یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے, اتنا قاری ہے, اتنا خوشبوئی آواز ہے, یہ تو جنت میں جائے گا. کائنات کے نبی نے فرمایا رب بطال القرآن والقرآن یلعنہ, کچھ ایسے قاری بھی ہیں پڑھتے ہیں قرآن, قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے. یوں بھی تو قاری ہے نا. تو کچھ نمازی بھی ایسے ہیں جن پہ نماز لعنت کرتی ہے, کچھ قاری بھی ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے, کچھ روزے دار بھی ایسے جن پہ روزہ لعنت کرتا ہے. وہ لعنت کرتی کیوں ہے, کیونکہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں آئی ہیں وہ ان کے قائل ہی نہیں ہو. درود پڑھی گا. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, اور جب تک نزول کا پتہ نہ چلے اس کی شان کا پتہ نہیں چلتا. الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں, قاری قرآن بھی ہوں, سب عاشق اللہ یفتر من اختبر 7 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اور سنی مدارس کے علاوہ میں نے شیعہ مدارس آیت الحکیم پنڈی میں مدرسہ ساجد نقوی صاحب کا, اس مدرسے میں نے 2.5 سال پڑھایا ہے. اور قبلہ ساجد صاحب کی جو نواسی ہیں علامہ عبدالجلیل نقوی صاحب کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی میری شاگردہ ہیں, میرے پاس پڑھتی رہی ہیں. کہ میں صرف خطیب ہوں, الحمدللہ آل محمد نے مجھے پڑھا لکھا کے پھر بلایا. یہ بندہ جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے نا. یہ زمین ہے بھی وہی, خدا کی عزت کی قسم بندہ ہو تو آپ ہی دیکھیں, بندہ ابو تراب کے ماننے والا ہو, بندہ ترابی ہو, تراب کے بیٹھ کے ابو تراب کے ذکر میں بولے نا, اس کے پیدا ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے. یہ زمین ہے بھی علی کی, جو قسم کھا رہے ہیں اسی کا صدقہ کھا رہے ہیں. اب اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم تو اس کی عبادت کر رہے ہیں, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. جنہوں نے اللہ ہمیں بتایا ہے ہم تو اسے مان رہے ہیں. کہ بندوں میں اختلاف پیدا ہو گیا, صحابہ رسول میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ علی کا چہرہ دکھ رہا علی کی عبادت ہے, کچھ صحابہ نے کہا علی کا چہرہ دکھ رہا اللہ کی عبادت ہے. سارے اکٹھے ہو کر دونوں پارٹیاں
کچھ پڑھنے آیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو. تو نبی نے جب پڑھا نبی سے پوچھا کیا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ یہ کوئی آپ کتاب لکھتے ہیں، یہ متفقہ حدیث ہے. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اب ان کے امام 4 ہیں، ہمارے امام 12 ہیں، ہمارے زیادہ ہیں ان کے کم ہیں. چلو ہم اپنے اماموں سے نہیں پوچھتے، ہم ان کے اماموں سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں آپ بھی آپ بتا دیں نماز کس طرح پڑھیں. ادھر صاحب آپ ادھر بیٹھ گئے. یہ آواز ذرا کم کرائے، صحیح سمجھ نہیں آ رہی. چلو آپ پھر ادھر آتے آواز میں کم کرتا ہوں. ہاں کیونکہ ادھر التخاب صاحب ہیں، یہ ایسا گزرا والا وہاں میں بس تقریباً 6واں 7واں عشرہ پڑھ رہا ہوں. تو بسم اللہ. یہ ایک ادب مولوی نے چینج کیا تھا تبدیل. مولوی سمجھ ہی نہیں آیا کہ مولوی پڑھ کیا رہا ہے. عبد الخالق کے علاوہ سمجھ کوئی نہیں آتا ہے ان کو. ضرور پڑھیے گا محمد کے ساتھ. آواز اب سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاک نبی کی تخا صاحب آپ کو بڑا مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اس میں نہ سنی کو اختلاف ہے، نہ وہابی کو اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کو اختلاف ہے، نہ شیعہ کو اختلاف ہے. نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. جو بندہ چپ رہے گا مجھے ارمان لگے گا، لوگ جاتے تک مجھے افسوس رکھتا چلا جائے گا. تو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. ہم نے اپنے سابقہ امام سے پوچھا. جھوٹے پہ کروڑ بار لعنت ہے، میں جھوٹ بولتا نہیں. میں حق کی بات کر دیتا ہوں کیونکہ حق کو مانا جو ہے، حق کی بات کر رہا ہوں تو کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. مجھے گالیاں ممبر پہ آتی نہیں. گالیاں وہ دیتا ہے جو خود گالی ہو. گالی دینے سے مذہب نہیں پھیلتا. مذہب تو حسن انداز میں پڑھنے سے. جو نبی کو اللہ تعالیٰ سخت گفتگو نہیں کرنے دیتا. نبی نے ایک مرتبہ سخت گفتگو کی. آواز قدرت میرا محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. میرا محبوب تبلیغ کا انداز احسن رکھ. تیری تبلیغ سن کر لوگ آئے دوڑ نہ جائیں، کیونکہ یہ تو دوڑنے کے عادی ہیں. یہ کا فرمان ہے کہ تبلیغ کا انداز احسن رکھ، سختی نہیں کرنی. اب دیکھو اسی کے نواسے ہیں جناب حسنین شریف ہے، ان کا انداز تبلیغ دیکھو. نبی کے دور میں نبی کا صحابی وضو کر رہا ہے، دونوں شہزادے تشریف لائے. یہ تو سب بیان کرتے ہیں. اب شہزادوں نے نہیں کہا اور بندے کا بچہ بن ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے اس کی پہلو میں بیٹھتے ہوئے تو وضو کیوں غلط کر رہا ہے؟ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کچھ اسے مار بھی دیتا، گالیاں بھی دیتا کہ تم میرے نانے کے مخالفت کر رہے تھے، نبی کے مخالفت. نہیں وہ اور ہے ہم اور ہیں. ان کا جو حسن سلوک اور ہے، ہمارا اور ہے. ان کا اخلاق اور ہے، ہمارا اور ہے. دونوں بھائی قریب جا کر تقیتاً کہتے ہیں بابا جی ہم دونوں بھائیوں میں وضو کا اختلاف ہو گیا ہے. حسن کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے. تمہیں ہم بناتے ہیں جج، ہم کرتے ہیں وضو، تو دیکھ اب فیصلہ تو نے کہ میں وضو حسن کا وضو ٹھیک ہے یا حسین کا وضو ٹھیک ہے. اب وہ بابا جی بیٹھ گئے، دونوں شہزادے وضو کرنے لگے. جب وضو کر لیا تو اس نے اپنا امامہ اتار کر دونوں شہزادوں کے قدموں میں رکھا. کہا معاف کرنا وضو تمہارا ٹھیک ہے میرا غلط ہے. کمال کر رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں. وضو تمہارا دونوں کا ٹھیک ہے، وضو میرا غلط ہے. یہ تو لکھ دیا مولوی کے سر پر قرآن رکھ کہ حسنین کا نام تو بڑا بتاتا ہے کہ انہوں نے وضو بتایا، اس بزرگ کا نام کیوں نہیں بتایا جو غلط وضو کر رہا تھا. تو خیر یہ ممبر پر ان کے نام لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز میرے شیعہ سنی بھائیوں اس طرح پڑھو جس طرح میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھو. ہم نے جا کے پوچھ لیا اپنے سابقہ امام بڑے بزرگ سے. ہاں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے پوچھ لیا. اس نے کہا بھائی دیکھیں آپ تو بڑے بے وقوف ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب اس طرح پڑھ رہے ہیں. میں نے تو خود نبی کو نہیں دیکھا. تم تو نماز کی بات کرتے ہو نا، میں نبی کو، میں نماز کی بات میں تو خود نبی کو، میں تو 80 سال نبی کے بعد دنیا میں آیا ہوں. اگر ہم جا کر مولا امام شافعی ان کے نام سے پوچھے، شافعی کہتا میں تو اس سے بھی چھوٹا ہوں، میں نے بھی نبی کو نہیں دیکھا، میں تو سنی سنائی میں پڑھ رہا
جنہوں نے دیکھا ہے اس سے پوچھ، جنہوں نے خود نبی کو نہیں دیکھا تو اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے تو تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو جنت مل جائے گی۔ کیا سب سے چھوٹا نمازی ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ بڑا نمازی ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نماز جنت میں نہیں جا سکتی، وہ بھی خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین نہیں بنے رہے ہیں؟ جب بنے خلیفۃ المسلمین تو پھر بیعت لینا شروع کر دی۔ میں تو سب بیعت ایسے لیتے ہیں کہ بیعت لیتے ہیں، یہ مرشد اور مرید کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں تو سید نہیں، سید کا طریقہ یہی ہے کہ سید کا ہاتھ مرشد کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، مرید کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ تین چیزیں مرید نے دینی ہے مرشد کو، ایک چیز بدلے میں لینی ہے مرشد سے۔ کیا دے گا؟ مرید دے گا مال، جان، اولاد مرشد کے حوالے۔ جو نہ دے اس کا وہ مرشد ہی نہیں، وہ بے مرشدہ ہے۔ اور اس کے بدلے میں مرشد نے دینی ہے جنت۔ نہیں دل چوکا جنت اسی نہیں جانا، میرا خیال ہے مرشد نے واپسی میں دینی ہے جنت، مال، جان، اولاد مرشد کے حوالے۔ مرشد میں بدلے میں دینی ہے جنت۔ سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق کی۔ بیعت کرتے کرتے ایک صحابی جناب انس نے کہا کہ اے ابوبکر میں جو تیری بیعت کر رہا ہوں، مال، جان، اولاد تیرے حوالے ہے، کم سے کم یہ تو وعدہ کر بروز قیامت بروز محشر تو مجھے جنت دے گا۔ جلدی سے کہتا فلا بل فلا، چپ ہو جا، تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی، میں نے تو پہلو میں بیٹھ کے سنی۔ کون سی؟ نبی نے فرمایا لا یجوز وحد بالصلاۃ الا من كتب له علی الجواز۔ جب تک ابو طالب کا بیٹا علی ایک کر نہ دے میں ابو بکر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابوبکر بغیر علی کے لکھے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر اس کے ماننے والے کیسے جا سکتے ہیں؟ صحابہ کا مقام بلند کرو، صحابہ اہل بیت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس مذہب سے آیا ہوں وہ کہتے ہیں جو بھی کلمہ پڑھے وہ اہل بیت ہے، جو بھی کلمہ پڑھے وہ اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں کروڑ سلام کرتا ہوں اہل سنت بریلویوں کو کہ انہوں نے علیحدہ کر دیا، جب بھی اذان دیتی ہے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ تو پتہ چلا اہل بیت اور ہے، اصحاب اور ہے، ازواج اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اب دعوت کہہ رہے ہیں کہ نہیں جاگنے آنا ہے، نہیں جاگ جو قصیدہ پڑھے گا نا وہ کہے گا یہ میں نے لکھا ہے، وہ کہے گا یہ میرے باپ نے لکھا ہے، یا کہے گا میرے استاد نے لکھا ہے۔ قرآن کی قسم اس کے قصیدے میں لوگ شک کریں گے، کوئی کہے گا غلط پڑھ دیا ہے، کوئی کہے گا فلاں کا شعر پڑھ رہا تھا۔ جو قصیدہ میں پڑھ رہا ہوں یہ کہنے والا اللہ ہے، لکھنے والا رسول اللہ ہے۔ وہی گزارش کر رہا ہوں، میں نے تو سوڑنے لگا نہیں، میں تو قرآن پڑھنا ہے، میں تو حق بتانے آیا ہوں۔ خدا کی عزت کے سب بتا دیا کہ اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں، ازواج اور ہیں، تو لوگ
جب کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بڑے صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم تو رشتہ دار ہو گئے محمد کے، ہم تو رشتہ دار ہو گئے کیسے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی تو ہمارا باپ ہو گیا، اب تو ہم اولاد ہیں ہی نا، اب تو اہل بیت ہو گئے، اب تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، صحابہ نے اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ ہم چلے محمد مصطفیٰ کو مبارک دیں گے، یا رسول اللہ ہم سارے تیرے بیٹے ہو گئے، تیری بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو ہمارا باپ ہے، ہم تو سارے تیری اولاد ہیں، سب برابر ہیں، رشتے دار ہو جائے گی۔ ابھی نبی کے پاس گئے ہی تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گیا، یا رسول اللہ کو آیت سنا کون سی؟ ختم میں ہر مولوی پڑھتا ہے، قبرستان میں ہر مولوی پڑھتا ہے، یہاں تو ختم پڑھے گا، یہاں بھی پڑھیں گے۔ نبی فرمایا، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بندے کے بچے بولو، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، محمد تمہارا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو قرآنی فیصلے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میرا رسول ہے، تمہارا باپ نہیں ہے، تم اہل بیت نہیں ہو۔ اگر تم اہل بیت ہوتے تو اللہ اہل بیت کو بھی علیحدہ کر رہا ہے۔ حدیث قصہ بڑی پڑھتے ہیں میرے بھائیوں میں، جس مذہب میں میں آیا ہوں، مجلس شروع ہو حدیث قصہ۔ حدیث قصہ صرف سننے کا نام نہیں ہے، اسے سمجھنے کا نام ہے۔ حدیث قصہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں نہیں ہے کہ جب یہ پنجتن پاک چادر میں آ گئے، چادر میں تو جبرائیل بھی آ گیا، کہا میرے اللہ اس چادر میں کون 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 ہے؟ خدا جانتا ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے، یہی کہا جبرائیل نے۔ آپ بھی حدیث کے ساتھ سنتے ہوں گے، اس چادر میں کون 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 ہے؟ آواز قدرت جبرائیل تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ان کو جانتا نہیں، تو ایک تو وہ ہے جس کی تو ساری رات چکیاں پیستا ہے، ایک وہ ہے جس کا پیغام لے جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کی تو پڑھا ہے، تو وہ ہے جن کے تو جھولے جھولاتا ہے، کیا تو ان کو نہیں پہچانتا؟ کہا میرے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، جب یہ علیحدہ ہو تو پہچان آتی ہے، جب یہ اکٹھے ہو جائے، جب جبرائیل کی پہچان میں نہیں آتے تو ملا کی پہچان میں کیسے آ جائیں گے؟ تو جبرائیل کا میرے اللہ نے کہا مت کرا، تو اللہ کو چاہیے تھا، قانون قرآن یہی ہے، قانون حدیث یہی ہے، قانون فطرت بھی یہی ہے کہ گھر میں جا کر داخل بات کرو، اندر سے آواز پوچھے کون کون رہتے ہیں، تو سب سے پہلے بڑے بندے کا نام، میں جو میجر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو میں اس سے پوچھوں کون ہے اندر، کون کون ہے؟ سب سے پہلے کہ میجر افتخار صاحب ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، تعارف بڑے سے شروع ہوگا۔ جب قانون بدل دیا ہے اللہ نے، جب پوچھا اس چادر کے نیچے کون کون ہے، تو اللہ نے اپنا ہوم فاطمہ کو کہیں چلے گئے میرے بھائی چنڈی والے، خدا کے سب اللہ کا حکم ہے، ہم یہ صرف شیعہ کی بات نہیں ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہم سب مانتے ہیں حدیث قصہ کو، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی سنائے نہ سنائے، وہ علیحدہ بات ہے، مانتے سب ہیں، اللہ قانون بدلا رہا ہے۔ ہم فاطمہ کو سب سے پہلے کہا میری قریش فاطمہ ہے، بابو اس کا باپ ہے، ببلوہا اس کا شوہر ہے، ببالوہا ببلوہا اس کے دو بیٹے ہیں، تو میں کہا میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو پہلے تعارف تو محمد کا کراتا، وہ شان سے بھی شان میں بول رہا، شان میں بھی بڑا ہے، عزت میں بھی بڑا ہے، عہدے میں بھی بڑا ہے، تو نے زہرا کا تعارف کیوں کرایا؟ آواز قدرت عبد الخالق اگر کہیں آج کل دنیا کو بتا دے کہ تو محمد کے رشتے دار بن رہے تھے، آج میں زہرا کا تعارف کرا کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جو زہرا کا رشتے دار ہے وہ اہل بیت ہے، جو محمد کا ہے وہ نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، جاؤ میں حافظ قرآن ہوں، بسم اللہ کی پاس سے لے کر پناس کی سیٹ تک پورا قرآن تمہارے سامنے ہے، ایک آیت جو بندہ لائے نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، مذہب چھوڑ دو، ایک بندہ لائے نماز روزہ رکھنے سے جنت ملے گی، ایک آیت لاؤ حج کرنے سے جنت نہیں، خدا کی قسم جنت یہاں نہیں ملے گی، جنت ملے گی ان سے جن کی ہے، وہ جنت
قرآن کی آیت قول صیغہ عام ہے، لا اسألکم، کب آیت نازل ہوئی؟ جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ بن گئے، اس وقت یہ آیت آئی، انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی کا بڑا احسان ہے، ہم مشرک تھے اس نے لا الہ پڑھایا، ہم کافر تھے اس نے محمد رسول اللہ پڑھایا، ہم منافق تھے اس نے علی گڑھ ولی اللہ پڑھایا۔ وہ تھے ایک، دیکھو ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہم اور ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ان کی خلقت نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں خالق کیا ہے، خلقت میں بے سب نقص ہوتا ہے، نقص میں نجاست ہوتی ہے، یہ تو نجاست سے پاک ہے۔ فَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جو ماں کی شکم سے وہ تو جاہل ہے، اس کی تو خلقت ہے، وہ تو نجس ہے، ابھی جاہل آیا ہے نا، پھر میں آیا دنیا میں ماں کی شکم سے جاہل، میں نے استاد سے پڑھا، میرا تو استاد آیا ماں کی شکم سے وہ بھی جاہل، اسے بھی استاد نے پڑھایا، جو بھی سلسلہ پڑھنے کا چلتا گیا، اس سے وہ جاہل، اس سے وہ پہلا جاہل، وہ دوسرا جاہل، وہ تیسرا جاہل، یہ سارے جاہل جاہل آتے گئے۔ بھئی یہ جاہل تھوڑی آتے ہیں، سارے تو قرآن سب کو تو جاہل نہیں کرا، اللہ نے فرمایا سب جاہل نہیں ہے، کچھ وہ بھی ہیں، کون سے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، کچھ ایسے بھی آئے ہیں، آئے بعد میں ہیں، قاری پہلے ہیں، سارے ایک جیسا نہیں ہوتے۔ قول لا اسألکم، اس کا نزول ہوتا ہے، قول لا اسألکم، یہ سب ہے نا، ہم چاہے دین کی اجرت دیں کہ نبی کا بڑا احسان ہے، اس نے کتنا احسان کیا، تم احسان کا بدلہ احسان دینے آئے، خدا کی عزت کے سن جب اس کے جاہل گئے نا تو رسالت ماں کو بھی علم کیوں آ رہے ہیں؟ نبی نے پوچھا میرے پیارے پیارے رضی اللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ دین کی اجرت دینے آئے ہیں، دین کی اجرت۔ آپ نے ہمیں قرآن دیا، ہم قرآن نہیں جانتے تھے، آپ نے ہمیں نماز دی، ہم نماز سے واقف نہیں تھے، آپ نے ہمیں حج کے بتایا، ہم حج کے واقف نہیں تھے، آپ نے ہمیں کلمہ لا الہ پڑھایا، ہم لا الہ کے واقف نہیں تھے، ہم محمد رسول اللہ پڑھایا، محمد رسول اللہ کے واقف نہیں تھے، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم بھی باضمیر ہیں، ہم بھی باغیرت ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی اجرت دینے آئے ہیں۔ نبی نے پوچھا تم کیا دینے آئے ہو؟ دین کی اجرت تم کیا دینے آئے ہو؟ جاؤ علماء سے پوچھو، ان سب نے مل کر کہا ہم دین کی اجرت، نماز، روزہ، حج، زکات، غوث، یہ سب کچھ دینے آئے ہیں۔ کائنات کے نبی نے فرمایا جو تم مجھے ابھی دینے آئے ہو یہ تو کل میں نے تمہیں دیا ہے۔ پھر نماز تم نے دی، نماز میں نے دی، روزہ تم دے رہے، روزہ میں نے دیا، حج دے رہے، حج میں نے دی، خمس دے رہے، خمس میں نے دیا، یہ ساری عبادتیں تو میں نے دی ہے۔ کسی کو اجرت دی جاتی ہے تو گھر سے دی جاتی ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا دیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں لیتا، دین کی اجرت، میں تو فی سبیل اللہ تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ہم دینے آئے تو ہیں، آواز تو حضرت میرا محبوب اگر دینے پہ آ ہی گئے ہیں تو پھر لے لے، دینے پہ آ گئے ہیں تو لے لے۔ کائنات کرنے مسکرا کر میرے اللہ میں ان مقدور سے کیا لوں؟ میں ان مقدور سے، یہ تو خود بھی مانگنے والے ہیں مجھ سے، میں کیا لوں؟ رب کعبہ کی قسم نبی نے کچھ نہیں مانگا، اگر خود مانگتے تو خطبہ پہلی ہو جاتی۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ کہ کون تو کہے، میں ان سے کلام نہیں کرنا چاہتا کہ باہر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے، تو مانگے گا دینا نہیں تو بات کر، تو بات کر۔ اللہ نبی سے کون کہہ دے، سے کیا کہوں؟ لا ساروں کچھ نہیں لیتا، اگر دینے پہ آگے ہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، تیری اہل بیت سے مودت کریں، اللہ اکبر، تیری اہل بیت سے، یہ بھی کہا کہ دین کی اجرت ہے نماز پڑھیں، دین کی اجرت ہے حج کریں، دین کی اجرت ہے روزہ رکھیں، دین کی اجرت ہے فلاں کام کریں، دین کی اجرت قرآن پاک کا حفظ کریں، قرآن پڑھیں، نہیں فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، دین کی اجرت نماز نہیں، روزہ، حج، زکات نہیں، رب کعبہ کی قسم دین کی اجرت ہے اہل بیت سے مودت کرنا۔ میں نماز کا انکار تو نہیں کر رہا، میں روزہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم اہل بیت سے مودت کرو گے، قرآن پڑھو گے تو ثواب ہوگا، روزہ رکھو گے تو ثواب ہوگا، حج کرو گے ثواب ہوگا۔ اگر تم نے اہل بیت سے کتنا برابر بھی بغض رکھا، نماز پڑھو گے نماز لعنت کرے گی، قرآن پڑھو گے قرآن تبرہ کرے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یہ حدیث میں ہے نا، یا علی توجہ رہے، لا يحبك الا حلالیہ ولا یبغضک الا حرامیہ،
ابو سے سنتا ہے ماں کا کردار غلط ہے. آج مولوی عبد الخالق اچھا شیعہ ہوا ہے کہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ باپ حلال کمائے حرام کھلائے باپ. وجہ باپ ہے بیٹے کے حرامی ہونے کا. جس طرح بھی کما کے لائے. کیوں؟ جاؤ 3 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی. دیکھیں کیا کیا ہے. جسم، روح، نفس. یہ 3 چیزیں ہیں. نفس بامانی دل ہوتا ہے. کہیں سر کسی کی سمجھ میں نہ یا میں نہ سمجھا سکوں. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. آیا یہ تو اپنے نفس کا حصہ ہے تاکہ میں تجھے تمام مرضیاں دے دوں. یہ قرآن ہے نا، قرآن ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں پاک ہونے کے لیے، انسان کو پاک ہونے کے لیے. پھر دیکھیں لا الہ پڑھے گا نا تو بھائی جسم پاک ہو جائے گا. محمد رسول اللہ پڑھے تو روح پاک ہو جائے گا. نفس پاک نہیں ہونا. موت جسم کو نہیں آتی، موت روح کو نہیں آتی. موت نفس کو آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. توجہ رہے. پھر موت آتی ہے نفس کو. موت ہو جائے عورت، روح کو نہیں آئے گی، جسم کو نہیں آئے گی. موت بھی نفس کو آئے گی. اب لا الہ پڑھو گے تو جسم پاک، محمد رسول اللہ پڑھو گے تو روح پاک. آگے نفس میں پاک ہونا ہے. نفس پاک کیسے ہوگا؟ اگر آپ بھی پتہ لگے تو میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کے معنی یار کے نہیں ہوتے، ولایت کے معنی رحمت کے نہیں ہوتے. ولایت کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہو یا کسی کی بیٹی کا، کسی کی ماں کا نکاح دیکھا ہو. اور میں تو خود نکاح پڑھواتا ہوں. جب نکاح کا سیگا پڑھا جاتا ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ خود ہو تو اپنے سیگے خود بھی جاری کر سکتا ہے. سیگا کیا ہے؟ زوج تو جسمی اور نہیں بابا نہیں، یہ سیگا ہی نہیں پڑھا جاتا. زوج تو روحی، تیرا نکاح روح سے ہو گیا نہیں. زوج تو جسمی، تیرا نکاح جسم سے ہو گیا نہیں بابا نہیں. چور کائنات سے پوچھو کیسے پڑھو گے؟ زوج تو نفسی، تیرا نکاح نفس سے ہو گیا ہے. نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت میں. لا الہ پڑھو گے تو جسم پاک، محمد رسول اللہ پڑھو گے تو روح پاک، علی اللہ پڑھو گے تو نفس پاک ہو جائے گا. ارے تمہارا نفس ہے پلید، نکاح ہوتا ہے نفس سے. اگر نکاح میں سے پہلے نفس پاک نہ ہوا تو اولاد حرامی پیدا ہوگی. کیا بات ہے؟ یہ سارے ثواب کی مجلس میں کون بولتا ہے؟ ہاں، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آتی کسی کو. انتقال ہے، منتقل ہو رہے ہیں. اگر مر جاتے تو نکیر علی کا سوال کیسے؟ یہ تو کتاب ہے کہ میں نے پڑھی ہے کل. پہلے تو میں کچھ اور بھی کہہ دیتا تھا. کل میں نے کتاب پڑھی کہ جب کہ جو علی علی کرتے ہیں بندے ہاتھ بلند کر کے علی حق یہ وہ نعرے لگاتے ہیں. قرآن کی سب قسم کے ہاتھ جو فائدہ ہوگا قبر میں انہیں پتا چلے گا کہ علی کا نعرہ بلند کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں. بندہ جب قبر میں جائے گا کروڑوں اموال لگ جائیں گے سوالات کے. جب ملک آنا سوال کریں گے تھوڑی دیر کے لیے مومن چپ ہو جائے گا. اس کا چپ ہونا ہی ہوگا. شرح میں کھڑے ہو کر مولا علی جلدی سے کہیں گے یا اس کو یاد آئے گا
खराबी थी उनको छोड़ दिया मैंने, मैं तो सच बताने आया हूं। बिस्मिल्लाह की क्या मानी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे सब मैंने आपके 5-6 अशरे पढ़े, बाकी मैंने ये बात नहीं की, आज मैं कर रहा हूं, क्योंकि वहां कुछ खतरा होता है क्योंकि सुन्नी बहुत होती है, सुन्नी है मैं काम करने जा रहा हूं, क्योंकि फिर मैं आऊंगा बात तो सच कह दूं। बिस्मिल्लाह तर्जमा गलत करूं तो अल्लाह मुझ पर लानत करे, जो शक करे तो मैं लानत ना करे, थोड़ी बातें तो होनी चाहिए ना जब। हाँ, कुरान में लगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मदद मांगता हूं मैं इसमें अल्लाह से। कुरान की कसम ये तर्जमा है, लानत हो करोड़ बार जो गलत तर्जमा करे। जब मौलवी के सर पे कुरान रखकर पूछो कि अब्दुल खालिक सिद्दीकी ने तर्जमा किया है, अगर ठुकरा दो तो मजहब छोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदद मांगता हूं अल्लाह से नहीं, इसमें अल्लाह से जो रहमान भी है रहीम भी है। इसलिए खदीर खुद के खुतबे में मेरे नबी ने नहीं कहा था मेरे साहबा करीब करीब हो जाओ, सारे करीब हो जाओ, मेरी करीब हो जाओ, मेरी करीब हो जाओ, मेरी करीब हो जाओ। जब करीब आ गया नाना अली इब्न अबी तालिब, मेरा भाई अली कितना है, मेरा भाई कहाँ है? क्या नबी नहीं जानते थे कि अली कहाँ है? नहीं, ये मूसा वाली बात है। अल्लाह कह रहा है अय मूसा तेरे सीधे हाथ की मुट्ठी में क्या है? क्या अल्लाह नहीं जानता था कि मुट्ठी में, मूसा की मुट्ठी में क्या है? ये कभी कभी बातें करते हैं कि हाँ इंसान समझ जाए, बंदे के बच्चे मान जाए। नबी ने कहा ना बशर मैं तुम जैसा बशर हूं। कभी ये भी कोई रिवायत दिखाओ कि नबी ने कहा तुम मुझ जैसे बशर हो। और नहीं नहीं नहीं, पूरे कुरान में कहीं नहीं है, कहीं किताब में नहीं है कि तुम मुझ जैसे हो, ये कहीं नहीं है। जिनको कहा है कि तुम मुझ जैसे हो वो और हैं। खुदा की कसम खाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदद मांगता हूं मैं इसमें अल्लाह से जो रहमान भी है जो रहीम भी है। ये कुरान कह रहा है। हर सूरत से पहले तो इसलिए जनाब सुलेमान ने शहजादी के पास जब खत भेजा था तो उसने भी ऊपर क्या लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मदद मांगता हूं अली से जो रहमान भी है। नबी ने कहा था ना उधर करीब आकर करीब आकर साहबा गदीर खुद पे मन पर तो मारा हवादारी जो मारा। नबी ने कहा उल्लू का पट्टा, बस नबी को इतनी अरबी आती थी और नबी पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, साहबा को अरबी आती, नबी को। और जो अरबी तार है जिसकी वजह से अरबी है, उसने 3 घंटे का खुतबा है मेरे नबी का गदीर खुद पे। बस यही का मन को तो बनाए करीब तक के कहा मैं तुम्हें चलो बताने जा रहा हूं। करीब तक कहा मैं तुम साहबा का बड़ा बड़ा मशहूर हूं, मैं तुम सहाबा का, नबी ने फरमाया, बड़ा बड़ा मशहूर हूं कि तुमने मेरी वो बात मानी जो तुमने देखी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने यहां बैठे के बदल उठे झूमकर दाद देंगे। तुमने मेरी वो बात मानी जो तुमने देंगे। तुमने आदम को देखा नहीं, मैंने कहा तुमने मान लिया। तुमने नूह को देखा नहीं, मैंने कहा तुमने मान लिया। तुमने इब्राहिम को देखा नहीं, मैंने कहा तुमने मान लिया। इनके जो तुमने मौत और हयात को देखा नहीं, मैंने कहा तुमने मान लिया। तुमने जिनके जन्नत जहन्नम को देखा नहीं, मैंने कहा तुमने मान लिया। अगर तुम आज कहो जो जो तुमको मैं बताता आया आज तुम्हें वो दिखाऊं, अल्लाह अकबर, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊं। सबने कहा लंबा का साहब तो गुलाम ने मेरे नबी के गुलाम ने कहा यार सुना जल्दी से बताएं, हम तो मुंतज़िर है, शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जल्दी को हवाई हुआ इला वही दुआ किस जबान से वो लफ्ज निकले हम पूरी दुनिया में फैला दें। नबी ने जल्दी से अली का हाथ बुलंद करके कहा हाज़ा आदम। पता नहीं कुछ तो मेरे भाई समझे होंगे ना, यही आदम है। हाज़ा खालिक़ आदम, यही आदम का खालिक़ है। हाज़ा नूह व खालिक़ नूह, यही नूह है, यही नूह का खालिक़ है। हाज़ा इब्राहीम व खालिक़ इब्राहीम, यही इब्राहीम है, यही इब्राहीम का खालिक़ है। हाज़ा मौत, हाज़ा हयात, यही मौत है, यही हयात है। हाज़ा काबतुल्लाह, यही काबा खुदा है। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसका हम तवाफ करके आए हैं वो क्या है? अगर ये काबा है जिसका तवाफ करके आए हैं वो क्या है? नबी ने फरमाया वो भी काबा है, ये भी काबा है, वो भी काबा है, ये भी काबा है। या रसूल अल्लाह, ये और उसमें क्या फर्क है? तो उस काबे में ये आता है, इस काबे में वो।
آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. یہ کون سا نبی ہے؟ پر نجم صحابہ ماسلہ صحابہ کو بما ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورۃ النجم کی آیت ہے. 27ویں پارے میں ہے، یہ ابتدا ہو رہی ہے. اچھا یہ اللہ کہہ رہا ہے جب میرا نبی نے تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، جلدی سے آواز قدرت آئی میرا محبوب تو اس کی آنکھیں کی تعریف کر رہا ہے، تو میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں، میری بغیر مرضی کے تو اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ میرے اللہ میں کیا کروں؟ آواز قدرت تیرا کام ہے اشارہ کرنا، تعریف تو میں کروں گا، میرے گھر میں آیا ہے، تیرے گھر میں تھوڑی آیا ہے. تعریف تو میں نے کرنی ہے، قرآن کی عزت کی قسم جب میں نے تعریف میں نے کرنی ہے. تو اشارہ کر. نبی نے اشارہ کیا عین کیا ہو کی طرح، آنکھیں کیسی ہیں؟ اللہ نے کہا عین اللہ نہ بناؤ تو مجھے خدا نہ کہنا. کان کی طرف اشارہ کیا کوثر اللہ نہ بناؤ تو مجھے خدا نہ کہنا. ناک کی طرف اشارہ کیا این اللہ نہ بناؤ تو مجھے خدا نہ کہنا. چہرے کی طرف اشارہ کیا ید اللہ نہ بناؤ تو مجھے خدا نہ کہنا. بھائی کہتے گئے جب پورے جسم کی طرف اشارہ کیا کہ اسد اللہ نہ بناؤ تو مجھے خدا نہ کہنا. یہ علی کو ہاتھ میں لے کر جب باہر آئے تو نبی نے کیا کر دیا، تمہارے اور میرے درمیان آج وہ آ گیا ہے جس کی آنکھیں اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کا چہرہ اللہ ہے، جس کی حافظ اللہ ہے، جو خود مناسب اللہ ہے. وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. دیکھو یہ آ گیا ہے. نشوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سارا اللہ ہی بن کے آ گیا ہے، یا رسول اللہ یہ تو سارا اللہ بن کے آ گیا ہے. تاکہ اس کا اعلان تھا. اب محمد کا اعلان سنو. جب کسی اشارہ کر کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاروں کا شاری کا علی، جسم کا جسمی کا علی، تبا کا تبی کا علی، روح کا روحی کا علی، نور کا نوری کا علی، تیرے بال میرے بال کا علی، تیرا جسم میرا جسم کا علی، تیرا روح میرا روح کا علی. تیرے سب کچھ کہتے گئے. کہا یا رسول اللہ آدھا تو پھر اس کا ہو گیا ہے، آدھا تیرا ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا آدھا اس نے لے لیا ہے، آدھا مجھے دے دیا ہے. اللہ نے اعلان کر دے جو اپنی علی سے کوئی بھی ذرہ برابر بغض رکھے گا میں وعدہ کرتا ہوں آدھی لعنت وہ کرے گا، آدھی لعنت میں کروں. اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو علی علی کا، نبی کی لعنت سے بچنا ہے تو علی علی کا. ہم تو ویسے کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگتا ہوں. توجہ ہے نہیں، مدد شروع کر رہا ہوں. مدد مانگتا ہوں میں اس میں اللہ سے. مولوی کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھ کہ اللہ کا اسم کون ہے؟ اسم اللہ سے کہتے ہیں نحن اسم اللہ. خدا نہیں فرماتے میں اللہ کا اسم ہوں. اچھا پھر اللہ آگے ایک جگہ کہہ رہا ہے. آج قرآن کی ایسی آیت پڑھنے جا رہا ہوں شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو. میں بڑی آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجد سے علی کو نکال رہے ہیں. علی 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 کرنے سے کہ مسجد سے کب تک نکالو گے؟ تم مسجد کو مسجد سمجھتی ہو. میں نے کہا میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں جا کر علی کا نام نکال کر مسجد میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے، مسجد میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے. ان کے لیے میں نے دردناک عذاب بنا رکھا ہے. اگر یہ مسجد سے نکالے گا، مسجد سے علی علی کرنے سے روکے گا، علی کو مسجد سے نکالے گا، علی کو نماز سے نکالے گا، تو میرے اللہ کا پھر وعدہ اگلی آیت اسی کے ساتھ جڑ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے تو مشرق دیکھو گے تب بھی میرا وجہ نظر آئے گا، تو مشرق دیکھو گے تب بھی میرا چہرہ نظر آئے گا، تو مشرق شمال دیکھو گے تب بھی میرا چہرے کے چاروں طرف تم منہ کر کے دیکھو گے چہرہ تو میرا نظر آئے گا. میرے اللہ تیرا چہرہ کا ہوتا ہے. تو جلدی سے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے تو پھر علی کا چہرہ دیکھنا. علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ فرما رہے اگر تم دین کی اجرت دینی ہے تو اہل بیت سے مودت کرو. قرآن سر پر رکھو. مولوی سے چاہے لکھائے تو خالد صدیقی کا جاؤ جس مرضی قرآن کی تفسیر لاؤ، تفسیر تمہیں سامنے نظر آئے گی. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم تیری اہل بیت سے مودت کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تیری اہل بیت سے مودت کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھ کے نکلوں تو کوئی بانی کہے گا صاحب رک جائیں، کل ہماری مجلس میں پڑھ کے جائیں. تو میں پوچھوں گا یار یہ نیاز تو مجھے مل گئی، آپ کل مجھے کیا دیں گے؟ کہیں اسی نیاز میں گزارا نہیں کرنا. کل کیا دیں گے؟ کل پھر بات طے ہوگی. میرے بارے میں آگے تو ٹھیک ہے، نہ ہی تو گاڑی میں بیٹھوں گا سیدھا
چاندی کی فرمایا نہیں. یا رسول اللہ جس ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو کیا ہوگی؟ نبی پاک نے خدا کی صدق سے فرمایا انا میزان العلم. اب تو ترازو اور طرح کیا کہ پہلے ترازو اس طرح ہوتے تھے ترقی. انا میزان العلم میں محمد علم کی مثال ہوگا. وہ علی عمود ہوں علی اس کی عمود ہوگی. پر حسن و حسین تفاط ہوں حسن حسین اس کے پلڑے ہوں گے. پر رحمت من امت خلود ہوں میرے بارے امام اس کے لڑ ہوں گے. وہ فاطمہ تو علاقت ہوں میری بیٹی اس کا مذہبی ملا رہی ہوگی. کیوں ساڑو کیونکہ اعمال المحبین ہمارے محبوں کے اعمال کو اس میں تولے جائیں گے. اور میں کہتا تھا علاج کر تو روز قیامت نبی کے فرمان کے مطابق جس ترازو میں مومن کے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو تو 5 12 14 کی ہوگی. یہ 3 پاؤں والی ترازو تجھے حکیم نے بتائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا یا رسول اللہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہو؟ کہا جبرائیل کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں؟ جبرائیل کے ہاتھ میں. کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں. وہ عادل ہو. اب ترازو جبرائیل کے ہاتھ میں ایک تولا آیا اعمال تلوانے کے لیے. مجھے ان کے مزہ کا پتہ نہیں ہے. اللہ مجھے نشانیاں بتا رہا ہے. جب وہ تولا بڑا سخت ہوگا چہرے میں بہترین وہ سب کچھ ہوگا اور آنکھیں اس کی نشانی بھی ہوگی. جس کی سلوار ہوگی وہ چھوٹے بھائی کی ہوگی. اس کی جو قمیض ہوگی وہ بڑے بھائی کی ہوگی. سب سے پہلے جائیں گے جبرائیل ہمارے اعمال کو بسر کر. اب جبرائیل کی کیا ضرورت کہ اللہ کے پوچھے کے بغیر وہ اعمال کو بسر کرے. جلدی سے اللہ سے پوچھے گا میرے اللہ ان کے اعمال کو بسر کروں. قرآن میں جتنی آیت آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اور جبرائیل ان کے اعمال کو بسر نہ کر میرے اللہ کیوں؟ اللہ کے گھر جب لینے نہیں تو توڑنے کیوں؟ اللہ اکبر. یہ خدا کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے لینے نہیں تو تولے کیوں؟ تولے کیوں؟ یہ واپس جا رہے ہوں گے پھر واپس آئیں گے. لیکن جبرائیل عدل کا تقاضا ہے کم سے کم اعمال بول تو صحیح. انہیں گار ہے تو جہنم نیک ہے تو جنت. حالانکہ پوری زندگی میں انہوں نے عدل کی بات ہی کبھی نہیں کی. ان کے مذہب میں عدل ہے ہی نہیں. ایمان کی شرائط جو ہیں اس میں عدل نہیں توحید ہے. عدل نہیں ہے. وہاں عدل کا رولا پا دیں گے کہ عدل تو ہے عدل ہے توڑ تو صحیح. پھر جبرائیل کہتے میرے اللہ یہ عدل کا تقاضا کرتے ہیں توڑوں. اب آج قدرت کے واقف ہو انتہا مسئولین کو لائن میں کھڑا کر دیں. جب لائن میں کھڑا کر دیں گے اب توڑوں. ہاں بس سوال کر کون سا انہم مسئولون عن بدایت عن جبر ابی طالب علی ولی اللہ سن آتا ہے تو توڑ رحمان رحمت کر. یہ آئے ابھی تھوڑا ولی اللہ میں تو استاد نے منع کیا تو علی ولی اللہ کافر پڑھتے ہیں جیسے میں بھی کہتا تھا ہمیں تو آتا نہیں جاؤ جہنم. اب ملائکوں نے کسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے آگے پرانے 2 دوست واقف قبر میں بڑا مارا ہوگا تو ان کر رکھی وہ آ گئے لو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اب کہا بابا جو جہنم جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ہمارا ٹھکانے کہیں نہیں. جہنم جا رہے ہیں تو کیوں؟ اب وہ اعمالوں کا وزن نہیں ہوا. بڑی باتیں کی بڑی نمازیں بڑی بڑے قرآن پڑھتے تھے قاری قرآن تھے حافظ قرآن تھے باتیں اتنی کے دار دار پھرتے تھے. یا تو ہماری بات بھی نہیں سنتا یا تو ہمارے اعمال تو کیوں نہیں تولے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جو اعمال تولنے والا ہے نا وہ شیعہ وہ کیسے؟ کہ وہ اللہ سنتا ہے ہمیں تو آتا ہی نہیں. اس نے اچھی بات ہم بھی ملائکہ ہیں وہ بھی ملائکہ ہیں. اگر تم ہمارے سوال کا جواب دو تو ہم سفارش کریں گے تو تم لو گے. کہا کون سا سوال ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. بتاؤ تمہارا امام کون ہے؟ وہ کہیں گے یہ وہ یہ نہیں سمجھے میرا خیال ہمارا امام یہ وہ یہ. انہوں نے منہ پر تماچا مار کر اردو کے بیٹھے جن کو تم مانتے تھے وہ لٹکے ہوئے ان کی اپنی
خدا کی عزت کی قسم بغیر علی کے کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھو تو علی ہے, قرآن پڑھو تو علی ہے, روزہ رکھو تو علی ہے, حج کرو تو علی ہے. جو بھی تمہیں عبادت کرنی ہے علی کے بغیر عبادت نہیں. علی کو نکالو گے تمہاری عبادت حرام ہے. چلو یہ نماز کیا ہے؟ عبادت کچھ اور ہے. سارے بولو نماز, روزہ عبادت, حج عبادت, مجلس پڑھنا سننا سب عبادت ہے. تو جاؤ مولوی کے ساتھ میں قرآن رکھو. آج اپنے گھر میں جا کر اکیلے بیٹھ کر سوچنا عبادت کے لفظ کتنے اللہ نے حل کیے ہیں. 5 عبادت کے کتنے لفظ ہیں؟ عین, بے, الف, دال, تے. عبادت. اسی میں سے ایک لفظ نکالو بے, کتنے بچے گے؟ 4. عین, الف, دال, تے. عادت. پہلے کیا تھی؟ عبادت. بے نکالی تو عادت. صاحب نے پوچھا یا یہ بے کیا ہے؟ با ہے تو عبادت, با نکالا تو عادت. الف فتح آنا نقطہ تو تحت البا, یہی بات میں ہوں. مجھے ڈالو تو عبادت ہے, مجھے نکالو تو عادت ہے. عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی. جو رونے کو عبادت سمجھ کر آئے ہیں ان سے 2-4-5 منٹ میں گفتگو کرنی ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا فرمان ہے کہ جو ہماری سب ماتم پر بیٹھ جائے, کوئی ذاکر, کوئی عالم ذکر مسائل پڑھ رہا ہو, اگر کسی کو رونا نہ آئے, وہ فخر نہ کرے, گھر میں جا کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے, نجف کی طرف منہ کر کے میرے بابا سے معافی مانگے, مولا مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی, تیری آل کا غم بڑھا جا رہا تھا, ہمیں رونا نصیب نہیں ہوا. خدا کی عزت کی قسم, روایت اور مقدر کی کتابوں میں ہے کہ کوئی اور آئے نہ آئے مجلس میں, 2 بیویاں شام سے ضرور آتی ہیں, ایک علی کی بیٹی, ایک حسین کی بیٹی. جب مجلس میں بندے دھاڑے مار کر روتے ہیں نا, تو حسین کی بیٹی علی کی بیٹی سے بولتی ہے اماں یہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, ہمارے یہ مومن ہیں. جب مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر چلے جاتے ہو نا, تو بڑی بیوی کہتی ہے چھوٹی بیوی کو کہ اٹھ چلیں اپنے گھر واپس. تو جلدی سے بیوی کہتی ہے اماں تو چلی جا, میں نہیں جاتی. بیٹی کیوں نہیں جاتی؟ کہا میں ان کے گھر میں جا کر ان کے بچوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ تم نے میرے باپ کو اترتے تو نہیں دیکھا, اتنے رو کیوں رہے تھے. مرحبا اللہ, سوائے ہم شبیر کے مولا کوئی غم نہ دے. بیوی آپ کا پرسان کو بول رہا ہے. ہزارہ اور امام حسین یہ 10 محرم کا دن ایک نصرانی گھر میں سویا ہوا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہیں کہا اٹھ, کربلا میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں, جا جنت کی ٹکٹ لے گئے. کہتے میں اٹھا ادھر ادھر دیکھا, مجھے کچھ نظر نہ آیا. میں نے سوچا خواب ہے, غلطی ہے, پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. پھر مجھے نیند آئی. جناب عیسیٰ نے کہا میں تیرا نبی عیسیٰ بول رہا ہوں, کربلا میں جلدی جا, جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں, تو بھی لے لے. میں دوڑتا ہوا گیا جنت کی ٹکٹ لینے. ایک مرنے والا ہے, لاکھوں اسے مارنے والے ہیں. عزادار اور امام حسین وہ کہتے ہیں اگر اسے کوئی آپ بھی مارے, وہ اپنے آپ مارنے سے پہلے اس کی روح پرواز کر جائے گی. عزادار کہتے میں آگے بڑھا, ایک لائن نے مجھے تلوار دکھائی, اسے قتل کر دے. میں نے دل میں سوچا کہ شاید اسے قتل کرنے سے مجھے جنت کی ٹکٹ مل جائے گی. تلوار ہاتھ میں لے کر حسین کی طرف بڑھا. ادھر سے اما فضا دیکھ رہی تھی دروازے خیمے کے دروازے میں دیکھ رہی تھی. دوڑتی ہوئی علی کی بیٹی آواز آ گئی, اب تیرا بھائی نہیں بچتا. کیوں؟ کہ پہلے مارنے والے مسلمان تھے, اب مارنے والا نصرانی جا رہا ہے. بیوی نے رو کر کہا جلدی جا, نصرانی کسی لالچ کی وجہ سے جا رہا ہوگا, اسے بلا کر لیا. اما فضا دوڑتی ہو گئی, سلام علیکہ السلام. جب سلام کا نام آیا تو اس نے کہا کیسے آئی ہے؟ کہا جس کو تم مارنے جا رہا ہے نا, اس لیے بہنیں تجھے بلا رہی ہیں. بہنوں کا نام آنا تھا. تلوار زمین پہ گر پڑی. رو کر کہتا ہے جس کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں. بہنوں کا نام آنا تھا. جلدی سے قریب آیا. زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی نے چادر بچھا کر سایہ بنی. بیویوں کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دو, میرا بھائی بچ جائے. کسی بیوی نے در اتارے, کسی نے ہار اتارے, کسی نے گندم